اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑی کا گٹھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لکڑی کا گٹھا اٹھائے اپنی کمر پر رکھے، محنت کرے، بیچے اس کو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جائے، سوال کرے، وہ کبھی تو دے دے اور کبھی اس کو منع کر دے اور اس کی بے عزتی کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور سنن نسائی میں حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ اس مانگنے میں، لوگوں سے سوال کرنے میں کیا قباحت ہے، تو تم میں سے کوئی بھی شخص کسی سے سوال نہ کرے، کیونکہ عزت نہیں رہتی اس میں۔ لوگ اس کو بس اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی آئے گا، یا تو احسان کے طور پر بھیک مانگے گا، یا تو پھر قرض کے طور پر مال لے جائے گا، اور واپس کرے یا نہ کرے۔ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے مانگنے سے؟ مانگنے سے دیکھیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ جب کسی شخص سے مانگتے ہیں، کبھی تو وہ موڈ میں ہوتا ہے، خوش طبع ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں خوشی ہوتی ہے تو وہ آپ کو خوشی خوشی دے دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ کراہت میں ہوتا ہے انسان جس سے آپ مانگنے جاتے ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو آپ کے مانگنے پر دے دیتا ہے، اور اس صورت میں یہ مال اس مانگنے والے کے لیے حرام ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، یعنی کوئی شخص آپ کو خوشی سے مال دے تو یہ حلال ہے، لیکن اگر وہ کراہت کی بنا پر، وہ دل نہیں چاہ رہا اس کا، لیکن مجبوری کے طور پر، یا تو آپ کا اس سے ریلیشن ایسا ہے، یا آپ نے اس کے سامنے اتنا رونا دھونا کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو مال دیتا ہے، اب وہ خوشی سے نہیں دے رہا، اس صورت میں یہ مال انسان پر حرام ہے۔ تو اس لیے اسلام بچاتا ہے کہ ایک تمہاری عزت بھی بچ جائے اور حرام سے بھی تم بچ جاؤ، دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حکیم بن حزام، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے اللہ کے نبی سے مانگا مال میں سے، اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا، اس کے بعد پھر سے میں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مجھے دے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، میری تربیت کی، فرمایا کہ حکیم ان ھذا المال خضر حلو، دیکھو یہ مال بڑا میٹھا ہے، یہ نفس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مال کس کو اچھا نہیں لگتا؟ مال کے ساتھ ضروریات زندگی جڑی ہوئی ہیں انسان کی، مال ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ مال بڑا میٹھا ہے اور آنکھوں کو بڑا لگتا ہے، یہ بڑی اٹریکشن ہے اس میں، اور حکیم یہ بات یاد رکھو کہ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی، جس نے خوش دلی سے یہ مال حاصل کیا، یعنی کسی کی طرف سے خوش دلی سے یہ مال مل گیا کسی انسان کو، تو بورک لہ فی، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ومن اخذہ، اور جس شخص نے یہ مال کراہت کے طور پر دیا، ناپسندیدگی کے طور پر لیا، الفاظ حدیث کے یہ ہیں ومن اخذہ باشراف نفس، کسی نے لالچ کے طور پر یہ مال حاصل کیا، لالچ کے طور پر، تو لم یبارک لہ فی، اس مال میں اس کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ وکان کالذی یأکل ولا یشبع، اور یہ بندہ جو لالچ رکھتا ہے مال کی، مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، لوگوں کے مالوں پر نظر ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ عادت لگ جاتی ہے انسان کو۔ اب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ارزق احدا، ای لا اسأل احدا حتی بعدک حتی افارق الدنیا، آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی موت تک اب مجھے کچھ بھی ہو جائے میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا،
بیت المال میں جو مال آتا تھا تو یہ دو خلیفہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما جب لوگوں میں مال تقسیم کرتے تو حکیم کو بھی بلاتے تھے کہ آؤ تم بھی اپنا حصہ لے لو، یہ نہیں لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس کو اس کا حصہ دے رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے نہیں لے رہا۔ حکیم کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں لوں گا، اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔